بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیق و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کلاس نمبر 81 میں آپ سب کا خیر مقدم اور استقبال کیا جاتا ہے۔ بھئی اب تک کی جو کلاسز بحمدہ تعالیٰ پورے ہوئیں اس کی تعداد تقریباً 80 ہے۔ یہ جو 81ویں کلاس ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسماء مبنیات کی تیسری قسم یعنی اسماء موصولات کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ پھر اسماء موصولات کے سلسلے میں گفتگو اس حد تک ہو چکی تھی، یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے کہ دیکھیے بھئی اسماء موصولات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بھئی ایک حصہ جو ہوتا ہے بھئی اسماء موصولات کا، وہ اسماء موصولات کا ایسا گروپ ہے، وہ الفاظ کا ایسا گروپ ہے کہ جو بالکل خاص ہے۔ پھر دوسرا حصہ، دوسری قسم، وہ اسماء موصولات مشترکہ کہلائے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس خلاصے کو سنا۔ تو ان کا جو تعلق ہے اسماء موصولات مشترکہ، مطلب اس کا مطلب آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ ایسے الفاظ ہیں کہ لفظ ایک ہوتا ہے، وہ اسم موصول ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے تحت میں مراد جو ہے واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب ہوتا ہے۔ تو اس طرح اسماء موصولات کو 2 گروپ میں تقسیم کر دیا گیا تھا، بھئی اسماء موصولات خاصہ، پھر اسماء موصولات مشترکہ۔ پھر اس کے بعد دوستو ایک اہم ترین بات ہمارے سامنے آ چکی تھی، بھئی اسماء موصولات یا اسم موصول کے تحت میں، کہ وہ اسم موصول یا اسماء موصولات کہتے کس کو ہیں۔ جب تعریف کرنے کی بات آتی ہے تو دوستو اسماء موصولات کا لفظ استعمال کیے بغیر صرف اسم موصول کا لفظ استعمال کر کے اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو یہ بہتر بھی ہوتا ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ دوستو اسم موصول کے تحت میں ہم لوگوں نے یہ سنا تھا کہ دیکھیے بھائی اسم موصول وہ اسم مبنی ہوتا ہے جو صلے کے بغیر جملے کا جز تام بن نہیں سکتا، یعنی جس کے اندر صلے کے بغیر جو بعد میں آنے والے الفاظ ہوتے ہیں، اسم موصول کے بعد آنے والے، وہ جو صلہ کہلاتے ہیں، وہ صلے کے بغیر جملے کا مکمل جز نہیں بن سکتا ہے، ایسے اسم کو اسم موصول کہتے ہیں۔ ان کی تعداد، ان کا تعارف، پھر ان کے جو الفاظ تھے وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ دوستو یہ جو جز تام کا جو لفظ ہے جو اسم موصول کی تعریف میں آیا ہے، یہ بہت بڑا اہم ترین لفظ ہے، یہ بہت بڑی اہم ترین قید ہے جو اسم موصول کی تعریف کے ضمن میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو دوستو یہ جو اسم موصول کی جو 2 قسم جو تعریف تھی، جس کے اندر یہ لفظ بیان کیا گیا تھا کہ یہ جز تام جو نہیں بن سکتا ہے کسی بھی جملے کا، تو یہ جز تام جو نہیں بن سکتا ہے، تو جز تام کا مطلب کیا ہے آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ یہاں پہ پھر ہلکا مختصر طور پہ بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے جز تام کوئی بھی لفظ بننا، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی کلمہ جملے کا جز تام بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لفظ ہے، وہ جو کلمہ ہے جو جملے کے اندر آ رہا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے اس کو دیکھا جانا ہے۔ تو اس کی پوزیشن اگر مبتدا کی ہے یا خبر کی ہے یا فاعل کی ہے، تو ایسا سمجھیں کہ اب یہ جو جز ہے، یہ جو مبتدا ہوگا جملے کا ایک جز، یا خبر ہوگی جو جملے کا جز کہلائے گی، مطلب یعنی تو فاعل بنے گا تو یہ بھی جملے کا جز کہلایا جائے گا۔ تو یہ مکمل طور پہ ایک ایسا جز ہوتا ہے کہ جو مکمل جز تام کہلاتا ہے جملے کا۔ مطلب یہ ہے کہ مبتدا بننا ایک ایسی پوزیشن ہے، ایک ایسا منصب ہے جملے کے اندر کہ اگر مبتدا نہ ہو، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہٹا دیا جائے، مبتدا کو نہ لایا جائے، مبتدا کو نہ سمجھا جائے، تو پھر ایسی صورت میں جملہ ہی صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو خبر کی جو پوزیشن ہے، خبر کی پوزیشن بھی جملے کے اندر جز تام کی ہے، جز کی نہیں ہے، جز تام کی ہے، مکمل جز کی ہے، مکمل حصے داری کی ہے۔
تو تھوڑی دیر کے لیے اگر جملہ تو ہم مانیں لیکن جملے کے اندر خبر نہ مانیں اور خبر کو نکال دیں تو ایسی صورت میں جملے کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ایک ہوتا ہے فاعل، جو فعل کے بعد آتا ہے، جملے کا بہت بڑا جزء تام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر فاعل کو ہٹا دیا جائے تو اب جملے کا کیا کام ہے؟ جملہ تو باقی نہیں رہتا۔ تو جو حصے، جو الفاظ جملے کے اندر ہی اس پوزیشن کے ہیں کہ اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو جملہ ہی صاف ہو جائے، تو ایسے حصے کو، ایسے جز کو جزء تام کہتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے الفاظ بھی جملے کے اندر آتے ہیں کہ اگر ان کو ہٹا بھی دیا جائے تو جملے کے مفہوم پر اور جملے کے پورے ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا، جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے الولد جالس فی البیت، لڑکا بیٹھا ہوا ہے گھر میں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ فی البیتی کے جو الفاظ ہیں نا، یہ بھی جملے کا حصہ بن رہے، تو الولد جالس فی البیت میں یہ جو 4 الفاظ کی ترتیب آ رہی ہے، تو ان میں سے یہ جو فی البیتی کے جو الفاظ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر ان کو ہٹا بھی دیا جائے اور ان کو نہ بھی بیان کیا جائے تو پھر بھی جملہ مکمل رہتا ہے، فائدہ مند جملہ وہ کہلاتا ہے۔ جیسے الولد جالس، بات پوری ہو جاتی ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ مگر دوستو اگر ان میں سے الولد کو نکال دیا جائے، بیٹھا ہوا ہے گھر میں، یہ ترجمہ ہوگا جالس فی البیت کا، تو اب جملے کے اندر کوئی ایسا مفہوم ہی باقی نہیں رہے گا کہ جو سامنے والوں کو، سامعین کو تسلی بخشے۔ بہرحال وہ جملہ پورا فائدہ مند بن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو 2 الفاظ ہیں نا، ابھی آپ کے سامنے عرض کیے گئے فی البیتی کے جو الفاظ ہیں، بعد میں فی ہے اور البیت ہے، بھائی ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ جز ہیں جملے کے، مگر جزء تام نہیں ہے، جزء کامل نہیں ہے، بلکہ جزء ناقص ہے۔ جزء ناقص اس جز کو اور جملے کے اس حصے کو اور اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو نکال بھی دیا جائے تو جملہ پورا ہونے کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی ہے، جملہ پورا فائدہ دیتا ہے۔ تو اس کے بعد دوستو اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد ہم چلتے ہیں پھر جڑتے ہیں اس میں موصول اور صلہ سے۔ دیکھیے یہ کیونکہ صلے کے معنی آتے ہیں جوڑنا، چلیے ہم بھی اپنے آپ کو اس سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں موصول اور صلہ، اس کی گفتگو چل رہی ہے۔ تو اس ضمن میں یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھیں، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، مطلب یہ بتایا گیا تھا اس وقت اس کلاس میں کہ دیکھیے اس میں موصول کے بعد جو الفاظ آتے ہیں، جو الفاظ کا حصہ آتا ہے، بھائی جو کلمات آتے ہیں ان کو صلہ کہا جاتا ہے۔ پھر وہ صلہ بہت بڑی اہم ترین چیز ہوتی ہے، وہی وہ صلہ ہوتا ہے جو اس میں موصول کے معنی کو، مفہوم کو مکمل طور پہ ادا کرتا ہے۔ معنی کو پورا کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا وافر حصہ ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ جو صلہ ہوتا ہے، جو اس میں موصول کے بعد یعنی الذی، الذین، اللتی، اللتانی، پھر من، ما وغیرہ جو اسماء موصولات پڑھے ہم، تو اس کے بعد جو حصہ آتا ہے جس کو صلہ کہا جاتا ہے، تو وہ صلہ کیسے ہونا چاہیے اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا اس سے پہلے والی کلاس میں کہ وہ صلہ جو آتا ہے وہ صلہ جملے خبریہ والا ہوتا ہے۔ بھائی اس میں موصول کے بعد جو صلے کے طور پر جو لفظ آتا ہے، جو الفاظ آتے ہیں، جو حصہ آتا ہے بھائی الفاظ کا، تو وہ جملے خبریہ والا ہوتا ہے۔ جملے خبریہ، جملے انشائیہ نہیں، جملے انشائیہ کبھی بھی صلہ نہیں بن سکتا۔ جملے خبریہ جو ہوتا ہے وہ صلہ بنتا ہے۔ جملے خبریہ جو ہوتا ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک قسم کا نام ہے جملے اسمیہ، دوسری قسم کا نام ہے جملے فعلیہ۔ سیدھے طریقے سے بالکل آسان طور پر یہ ہم بات یاد رکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے جس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی تو اس کو جملے اسمیہ کہتے ہیں، پورے جملے کو جملے اسمیہ کہتے ہیں۔ پھر جس اسم کی ابتدا فعل سے ہو تو اس پورے فعل کو جملے فعلیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ دوستو یہاں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ دیکھیے بھائی، یہ فی الوقت تو اب ہم اسی کو لے لیتے ہیں پورے، یہ جو نجح الذی قرأ، میں نے ایک دوسرے زاویے میں اس مثال کو لکھا ہے، انشاءاللہ وہ بات ابھی عرض کروں گا۔ یہاں دیکھیے جملے کی ابتدا جو ہو رہی ہے نجح سے ہو رہی ہے۔ نجح یعنی کامیاب ہوا وہ جو پڑھا، جو پڑھا وہ کامیاب ہوا۔ تو یہاں نجح یہ فعل ہے، فعل ماضی فتح اور فعلا کے وزن پر۔ تو یہ جو جملے کی ابتدا ہو رہی ہے وہ فعل سے ہو رہی ہے چونکہ، تو یہ جملے فعلیہ ہے۔ یہ پورا جملہ کیا ہو گیا؟ جملے فعلیہ۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ ہم نے ادھر کی بات، مثال کو ادھر سے لے لیا ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کے لیے۔ تو اب دیکھیے جملے اسمیہ جو ہوتا ہے، اب یہ دیکھیے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ مثال آ چکی ہے، یہ ہے الولد جالس، جیسے مثال کے طور پہ یہ الولد جالس، یہ جو جملے کی ابتدا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دیکھیے جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، نام سے ہو رہی ہے، تو یہ پورے جملے کا نام ہو گیا جملے اسمیہ۔
تو یہ جو جملہ ہے یا یہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو رہا اس کا نام ہے جملے فعلیہ. پھر یہ جو جملہ ہے اسم سے شروع ہونے کی وجہ سے اس کا نام ہو گیا ہے جملے اسمیہ. تو اب اس بات کو ختم کر کے بازو میں رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم یہاں اسم موصول کے تحت میں پائے جانے والے جملے کی طرف. یہاں دیکھیے دوستو یہ جو بھئی الذی کا لفظ ہے، اب یہ پورے جملے کا مطلب ابھی میں نے عرض کیا کہ نجح الذی قرأ، بھئی اس کا معنی ہوتا ہے وہ کامیاب ہوا جو پڑھا. پھر یہ بھی دیکھیے بھئی نجح الذی ابوہ عالم، وہ کامیاب ہوا جس کے والد بھئی عالم ہے، جس کے والد عالم ہے. تو ان دو مثالوں سے یہ بات واضح کرنا مقصد ہے کہ الذی کے بعد جو اسم موصول ہے الذی، تو اس کے بعد آنے والا جو جملہ ہوتا ہے وہ جملے فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملے بھئی اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملے اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملے فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. تھوڑا سا دوستو یہاں پہ ہم اس مثال کو اس طرح جملے اسمیہ بنائیں گے. یہ دیکھیے الذی، ادھر کی مثال ادھر لینا ہے. یہ دیکھیے ابوہ ادھر آ گیا، پھر اس کے بعد ہے قائم، قائم لے لیں گے. تو یہ دیکھیے دوستو یہ جو جملہ آیا ہے جملہ پورا، تو الذی اس میں موصول ہے. الذی اس میں موصول کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں جس کے والد کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ جو جملہ ہے نا الذی کے بعد آ رہا ہے اور دکھائی دے رہا ہے، تو یہی جملے اسمیہ ہے کیونکہ اس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، والد اور باپ کے نام سے. پھر یہاں دوستو اس مثال کو اس طرف لکھ لیتے ہیں، وہ جو مثال تھی. تو اس طرح دیکھیں دوستو کہ یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں اس کے بعد والے الفاظ نجح الذی قرأ، یہ ہے قرأ. یہ دیکھیے بھئی نجح الذی قرأ، وہ کامیاب ہو گیا جو پڑھا تھا. تو یہاں پہ الذی اس میں موصول کے بعد قرأ کا لفظ آیا ہوا ہے، اور یہ قرأ کیا ہے؟ وہ قرأ جو ہے وہ فعل ہے. تو وہ کامیاب ہو گیا جو پڑھا تھا الدرسا، سبق کو، یہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ دیکھیے جملہ ہے پورا کا پورا، یہ جملہ ہے. تو الذی قرأ، الذی کے بعد جو آنے والا دکھائی دینے والا جملہ ہے یہ فعلیہ ہے. یہ کیا ہے؟ فعلیہ ہے. یہاں پہ الذی کے بعد دکھائی دینے والا لکھا ہوا جو جملہ ہے وہ جملے اسمیہ ہے، بھائی اس لیے کہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، پھر یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے قرأ. تو اس طرح یہاں یہ عرض کرنا مقصد ہے دوستو کہ کبھی الذی اسم موصول کے بعد یا اسماء موصولات جو بھی ہیں ان کے بعد جملے اسمیہ آتا ہے اور کبھی جملے فعلیہ آتا ہے. وہ دونوں کے دونوں جملے خبریہ ہی کہلائے جاتے ہیں، دونوں کے دونوں جملے خبریہ ہیں. تو چاہے الذی اس میں موصول کے بعد جملے اسمیہ آئے، چاہے الذی اس میں موصول کے بعد جملے فعلیہ آئے، دونوں صورتوں میں بھی یہ جو پائے جانے والے الفاظ ہیں اور جملے ہیں تو ان کو صلہ کہا جاتا ہے. بھئی الذی اس میں موصول کے بعد یہ جو ہے نا ان کی پوزیشن صلے کی ہے. بھئی ابوہ قائم یہاں پہ صلہ ہے، پھر یہاں پہ قرأت درسا کا جو لفظ ہے یہ صلہ ہے، یہ صلہ ہے. بہرحال گھوم پھر کے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ الذی اس میں موصول کے بعد جو الفاظ آتے ہیں وہ الفاظ جملے خبریہ ہوتے ہیں. جملے خبریہ کا مطلب جملے اسمیہ یا جملے فعلیہ ہوتے ہیں. تو لہذا اسی جملے اسمیہ یا جملے فعلیہ کو موصول صلہ کہا جاتا ہے، صلہ. پھر اس کے اندر ایک بات خاص یہ ہے کہ دوستو کہ وہ جو صلہ ہوتا ہے جو الذی اس میں موصول کے بعد آتا ہے، تو اس صلے کے اندر ایک ضمیر ہونا ضروری ہوتا ہے. اس ضمیر کو عائد کہتے ہیں. عائد، بھئی عائد کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والی ضمیر، وہ جو الذی اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر. تو اس طرح یہ ضمیر ہونا ضروری ہوتا ہے. یہاں پہ ابوہ یہ ضمیر ہے الذی کی طرف جو لوٹ رہی ہے. پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ قرأت درسا ہے، الذی قرأ، قرأ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے، جیسے کہ ہر فعل میں ضمیر ہوتی ہے، جیسا کہ اپنی اس سے پہلے سنا اور پڑھا. تو یہ جو ضمیر ہے قرأ کے اندر ہوا کی ضمیر پائی جاتی ہے، وہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اس طرح ضمیر جس کو عائد کہا جاتا ہے وہ بھی صلے کے اندر پائے جانا ضروری ہے. وہ ضمیر اس لیے پائے جانا لازمی اور ضروری ہے کیونکہ اس میں موصول اور صلے کے درمیان میں بہت بڑا گہرا تعلق اور ربط ہوتا ہے. وہ تعریف سے واضح ہو چکا ہے کہ اس میں موصول تو اس کو کہتے ہیں کہ جو صلے کے بغیر جز تام نہ بن سکے. مطلب یہ ہے کہ الذی یا الذین یہ جو اسماء موصولات ہیں ان کی پوزیشن بھئی صلے کے بغیر مبتدا کی بھی نہیں ہو سکتی، خبر کی بھی نہیں ہو سکتی، فاعل کی بھی نہیں ہو سکتی. یہ کامل جز والی پوزیشن یہ لوگ یہ حاصل نہیں کر سکتے بھئی اسماء موصولات، جب تک کہ وہ اپنے صلے کو اپنے ساتھ نہ لے.
تو یہ بڑا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، جزء تام بننے کے لیے اسماء موصولات وہ بالکل صلے کے محتاج ہوتے ہیں، اور صلے سے ان کا تعلق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر صلے کے وہ کچھ نہیں بن سکتے، جزء تام نہیں بن سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جز بن سکتے ہیں ناقص طور پہ، جیسے کہ حروف جارہ ہیں، جیسے فی ہے، الہ ہے، علا ہے، یہ بھی جملے میں آتے ہیں، تو یہ بھی جز ہوتے ہیں جملے کے، لیکن یہ جزء ناقص ہوتے ہیں، یہ کوئی خاص کردار ادا کرنے والے جز نہیں ہوتے۔ تو اس طرح الذی اسم موصول کے بعد جو صلہ ہوتا ہے وہ جملے خبریہ یعنی جملے اسمیہ فعلیہ ہوتا ہے، اور اس کو لے کر ہی وہ صلے کو لے کر، وہ صلے کو پا کر ہی الذی اسم موصول جو ہے وہ جملے کا جزء تام بن سکتا ہے، پھر اس کے اندر اسی وقت صلاحیت اور تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ وہ جزء تام بنے۔ تو اس لیے ان دونوں کے درمیان میں بہت بڑا گہرا ربط ہے۔ تو اس لیے دوستو صلے کے اندر ایک ایسی ضمیر ہونے کو لازمی قرار دیا گیا جو اسم موصول نے الذی وغیرہ کی طرف لوٹے، بھئی اسم موصول کی طرف لوٹے، تاکہ بہت زیادہ گہرا جو تعلق ہے بھئی اس تعلق کو برقرار رکھا جا سکے، اس تعلق کی کیفیت کو بیان کیا جا سکے۔ بغیر صلے کے اسم موصول نہیں ہو سکتا، پھر اسم موصول اپنا معنی مفہوم پورا ادا ہی نہیں کر سکتا، جزء تام ہی نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح دوستو کوئی اسم موصول کے مفہوم کو کامل طور پہ ثابت کرنے کے لیے یہ صلہ آتا ہے، تو یہ صلے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اسم موصول کو بہت زیادہ کارگر بنانے کے لیے۔ تو اس کے بعد دوستو یہ تو بات ہو گئی تھی صلے اور اسم موصول کے تحت میں۔ اب یہاں دیکھیے اس سے پہلے والی کلاس میں وہ جو اسماء موصولات ہیں ان کی تعداد پوری کی پوری آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہاں چند باتیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں، چند اسماء موصولات جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں کہ بورڈ پہ لکھے گئے ہیں۔ پھر انہی اسماء موصولات میں سے اسماء موصولات کا ایک گروپ اور ایک حصہ ایسا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خاص تھا، مطلب ہر لفظ ایک خاص چیز کے لیے بنایا گیا تھا، جیسے الذی واحد مذکر کے لیے، پھر اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللذانی تثنیہ مذکر کے لیے، پھر اللتانی تثنیہ مؤنث کے لیے، وہ تفصیل وہاں پہ آ چکی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک گروپ ایسا بھی تھا جس کو اسماء موصولات مشترکہ کہا گیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ تو ان اسماء موصولات مشترکہ میں سے چند مثالیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں دوستو۔ اس میں سے ایک لفظ آتا ہے اس میں موصول والا، وہ ہے من، پھر اور ایک دوسرا لفظ آتا ہے ما، پھر اسی طریقے سے تیسرا لفظ آتا ہے اسماء موصولات میں سے جو مشترک اس میں موصول ہوتے ہیں وہ ذا، پھر ایک لفظ آتا ہے ذو۔ فی الوقت یہاں پہ بورڈ کے اوپر 4 ایسے اسماء موصولات لکھے گئے ہیں جو مشترک ہیں۔ مشترک کا مطلب اس وقت بھی عرض کیا گیا تھا، پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ مشترک کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ تو ایک ہوگا لیکن اس کے تحت میں واحد بھی ثابت ہو سکتا ہے، واحد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی وہ آتا ہے، مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے، سب کے لیے۔ اس کی طرح نہیں ہوتا کہ بھائی واحد کی مذکر کے لیے الذی الگ ہے مختص، پھر واحد مؤنث کے لیے اللتی الگ ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک لفظ کے تحت میں اس کے ضمن میں اس سارے کے سارے مفہوم اور معنی مراد ہو سکتے ہیں، سب کے لیے آتا ہے، تو اس کو بولیں گے اسماء موصولات مشترکہ۔ تو من ہے جیسے کہ اس کے بھی معنی جو ہے، پھر ما ہے تو اس کے بھی معنی جو کے آتے ہیں، وہ اسماء موصولات کے معنی آپ کے سامنے اس سے پہلے عرض کیے گئے۔ پھر اسی طریقے سے ذا ہے، اس کے بھی معنی جو کے آتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ ذو ہے، اس کے بھی معنی جو کے آتے ہیں۔ دوستو یہ جو اسماء موصولات ہیں ان میں سے اکثر تو ان اسماء موصولات مشترکہ سے تو ہم کو سابقہ پڑھتے رہتا ہے کتابوں میں، بھئی اکثر من بھی گزرتے رہتا ہے، ما بھی زیادہ آتا ہے جو کہ معنی والا، لیکن یہ ذا اس سے زیادہ ہم سابقہ نہیں پڑھتا ہم کو۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو ذو ہے اس سے تو بہت ہی کم سابقہ پڑتا ہے، تو اس لیے ہم ایسے الفاظ کو جو اسماء موصولات ہیں ان کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے کبھی کبھی نظر آتے ہیں، وہ زیادہ ہماری توجہ کا مرکز نہیں ہوتی۔ تو دوستو ان کی طرف بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے خاص طور پہ یہ مثالیں بھی یہاں پہ درج کی گئی ہیں۔ دوستو یہ من ہے جو کہ معنی والا، تو یہ آتا ہے بھیا عاقل کے لیے، للعاقل، مطلب عقل مند کے لیے آتا ہے، جیسے انسان کے لیے بولا جائے گا۔ جو کا لفظ جب جو کے معنی کے لیے من آئے گا، کہیں من کا لفظ اگر استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل مند ہے جو سے مراد۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ما ہے، ما یہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسی ذات اور چیز کے لیے، ایسی ذات کے لیے بولا جا رہا ہے جو غیر عاقل ہے، عقل مند نہیں ہے، جیسے کہ کوئی جانور ہے، کوئی چیز ہے، کوئی قلم ہے، اس طرح کتاب ہے،
تو وہ مراد ہوتا ہے۔ غیر عقل والی چیزوں کے لیے ما، پھر عقل والوں کے لیے من، پھر اسی طریقے سے ذا جو ہے، یہ جو ذا ہے، اب ہم ذا اور ذو کی طرف بعد میں آتے ہیں کیونکہ وقت ہو رہا ہے، تو یہ جو گفتگو ہم یہاں پہ شروع کیے تھے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے دوستو، یہ جو من ہے عقل والوں کے لیے آتا ہے، اس سے مراد عقل مند ہوتا ہے، صاحب عقل۔ ما غیر عاقل یعنی جس کو عقل نہیں ہے، انسان کے علاوہ جو بھی ہے، چاہے کرسی ہے، قلم ہے، گھر ہے، کتابیں ہیں، روڈیں ہیں، کچھ بھی، تو ان کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اس کی دو مثالیں یہاں ملاحظہ فرمائیں دوستو۔ نجح من قرأ، نجح من قرأ، کامیاب ہوا وہ جو پڑھا۔ تو یہاں پہ یہ جو من کا لفظ آیا ہوا ہے تو اس سے مراد بھئی عقل مند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لفظ بھی اسی طریقے سے لایا گیا ہے یہاں پہ، کیونکہ کوئی جانور تو پڑھتا نہیں ہے، تو قرأ کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ عقل مند کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ تو کامیاب ہوا وہ جو پڑھا، تو جو سے مراد یہاں عقل والا انسان مراد ہے۔ پھر یہاں دیکھیے دوستو، اقرأ ما یفیدک، یہ جو مثال آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، دیکھیے پڑھ وہ جو تجھ کو فائدہ دے، وہ چیز پڑھ جو تجھ کو فائدہ دے۔ تو یہاں پہ جو سے مراد وہ کوئی کتاب ہے، وہ کوئی کتاب کا حصہ ہے، کوئی عبارت ہے، کوئی علم ہے، وہ عقل والا نہیں۔ تو جو سے مراد غیر عاقل، غیر عاقل۔ تو اس طرح یہ دو مثالوں سے واضح کرنا مقصد ہے کہ من عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما غیر ذوی العقول جس کو کہا جاتا ہے، بے عقل والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس استعمال کے اس طریقے کے طور پر یہ دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ تو دوستو، ہماری یہ جو گفتگو چل رہی ہے اسماء مبنیات کی تیسری قسم اسماء موصولات کے سلسلے میں، تو ہم اس کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔